أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. صدق الله العظيم. أحل لكم حلال قرار دیا گیا ہے تمہارے لیے لیلۃ الصیام روزوں کی راتوں میں الرفث جماع الی نسائکم تمہاری بیویوں کے ساتھ ہن لباس لکم وہ لباس ہیں تمہارے لیے وانتم اور تم لباس ہو لہن ان کے لیے علم اللہ بے شک اللہ جانتا ہے انکم کنتم تختانون بے شک تم خیانت کرتے تھے انفسکم اپنی جانوں کے ساتھ فتاب علیکم بس اللہ نے تمہاری اوپر مہربانی کے ساتھ رجوع فرمایا وعفا اور اس نے معاف کر دیا عنکم تم سے یعنی تمہارے قصوروں سے فالآن پس اب باشروہن تم ان سے ملو وابتغوا تم تلاش کرو ما کتب اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ ڈالا ہے وکلوا اور تم کھاؤ وشربوا اور پیو حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے لکم تمہارے لیے الخیط الابیض سفید دھاری من الخیط الاسود کالی دھاری سے من الفجر فجر سے ثم پھر اتموا تم پورا کرو الصیام روزوں کو الی اللیل رات تک. یہ آج کے درس کی ایک آیت کریمہ ہے. اس سے پہلے یہ آیت کریمہ میں روزوں کی فضیلت اور قرآن پاک کے حضور اور خاص طور پر رمضان شریف میں اور دیگر دنوں میں اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا مانگنے کی اہمیت فضیلت اور اس کے احکامات کا بیان. پچھلے درس میں یہ بات بیان ہو چکی ہے. صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارا رب ہمارے نزدیک ہے کہ ہم اس سے سرکوشی کریں یا دور ہے کہ ہم اس کو پکار کے اس سے عرض کریں اور اس کو ندا کریں. تو اللہ نے فرمایا جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے میں بہت نزدیک ہوں. میں جب کبھی بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. تو میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ میرے حکموں کو پورا کریں اور مجھ پر یقین رکھیں ایمان رکھیں تو اللہ ان کو رہنمائی دیں گے جنت کی رہنمائی دیں گے دنیا کی رہنمائی دیں گے کامیابی کی رہنمائی دیں گے. جب اللہ کا وعدہ ہے کہ میں دعا کرنے والے کی دعا کو ضرور سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں اس کی 3 شکلیں ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے. پہلی شکل یہ ہے کہ جو مانگا کوئی مل جائے گا. جو کچھ آپ نے جس طرح مانگا اللہ وہی دے دے اللہ کے خزانوں میں کیوں کر دے. یہ قبولیت کی پہلی شکل ہے. قبولیت کی دوسری شکل ہے جو ہم نے آپ نے مانگا بندوں نے مانگا وہ نہیں ملا لیکن اس دعا کی قبولیت کی برکت سے اس پہ کوئی مصیبت پریشانی آنے والی اس کی جان پہ اس کے اہل پہ اولاد پہ اس کی عزت پہ اس کے عہدے پہ تو اس دعا کی قبولیت کی برکت سے وہ ٹینشنیں ٹل گئی ختم ہو گئی. یہ بھی قبول ہے. تیسری شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جو مانگا وہ نہیں ملا اور اس کی قبولیت کے اثر کی وجہ سے کوئی مصیبت کوئی پریشانی ٹلی نہیں یا کوئی دوسری حاجت پوری نہیں ہوئی. قبولیت کی تیسری شکل یہ ہے کہ اس کا اجر و ثواب آخرت میں محفوظ ہو جاتا ہے جو ہم سے غائب ہے چھپا ہوا ہے نظر نہیں آتا. یہاں تک کہ جب بندہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا اسے کہا جائے گا یہ پہاڑوں کے برابر تیرا اجر و ثواب ہے وہ حیران ہوگا یا اللہ میں اتنا نیک نہ تھا. تو اللہ
اللہ فرمایا کہ میرے بندے دنیا میں تو دعائیں کرتا تھا، میں نے تجھے حکم دیا کہ تو دعائیں کرتا تھا، وظائف پڑھتا تھا، میرے حضور روتا تھا، عاجزی کرتا تھا، لیکن اس کا اثر تیرا دنیا میں کچھ ظاہر نہ ہوا، لیکن میں نے اس کا اجر و ثواب آج تیرے لیے آخرت میں محفوظ کر رکھا ہے۔ تو بندہ آرزو و تمنا کرے گا کاش کہ میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، کہ جب یہاں اتنا بڑا اجر مل رہا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں، اور میری طلب یہ ہے اور تڑپ یہ ہے کہ یہاں مجھے اس کا اجر و ثواب دیا جائے۔ تو تینوں شکلیں دعا کی قبولیت کی، اپنے لیے ضرور دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، ساری امت کے لیے۔ اب یہ کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہماری اوپر اللہ کی سلامتیاں ہوں اور اللہ کے سارے نیک بندوں پر۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ سے جتنے نیک انسان زمین و آسمان میں ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، حیات ہیں یا وہ فوت ہو چکے ہیں، سب کے سب کی طرف سے ایک ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ آپ شمار کر سکتے ہیں فرشتوں کو؟ آسمان چرچراتا ان کے بوجھ کی وجہ سے، اتنا وزنی آسمان، اربوں خربوں وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے پروردگار کے لشکروں کو صرف اللہ جانتا ہے، کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ وہ کتنے انسان آئے اربوں، کتنے موجود ہیں اربوں، اور پھر کتنے جن موجود ہیں جو انسانوں سے بھی 10 گنا زیادہ ہیں۔ جو نیک ہیں سب کی طرف سے ایک ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے، اور ہر دفعہ لکھی جاتی ہے۔ اب جب درود شریف جب آپ آخری تحیات میں بیٹھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، تو میرے لیے ایک دعا کرو، اللہم صل علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ انزلہ، ان کو اتار، مقعد المقربہ کا، مقعد المقربہ وہ قریبی مقعد، وہ ٹھکانہ جو تیرے پاس ہے قیامت والے دن، ان کو وہ قریبی ٹھکانہ مقام محمود وسیلہ عطا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ دو دعائیں کریں، اللہم صلی علی محمد، ایک درود شریف ہے، دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے، فرمایا کہ حلت لہو شفاعتی، ایسے شخص کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ یہ دعا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ جو درود شریف کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یہ درود شریف دعا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنے امتیوں کو اذان کا جواب دو، اور اس کے بعد درود شریف کہو، اور اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھو، ثم صل اللہ لی الوسیلہ، تم میرے لیے ہیں امتیوں وسیلہ کی دعا کرو، وہ وسیلہ مقام محمود، اس کی دعا کرو، جنت میں سب سے اونچا مقام جو ایک شخص کو ملے گا، اور فرمایا مجھے امید ہے، وارجو انا، مجھے امید ہے کہ وہ مقام مجھے ملے گا۔ تو فرمایا جب تم ایسا کرو گے تو وجبت لہو شفاعتی، میری شفاعت تمہارے لیے واجب ہو جائے گی۔ تمہارا دعا کا موضوع تو بہت لمبا چوڑا ہے، یہاں مختصر ہی اللہ فرماتا ہے دعا کرو، ہمیں اپنے لیے اور سب کے لیے دعا کرنی چاہیے، زندوں کے لیے، مردوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے ہدایت کی دعا ہو، مسلمانوں کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا ہو، اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی درود شریف کی دعا ہو۔ یہ سب باتوں میں ضروری ہے، اور آپ کی آل کو، آپ کی اصحاب کو، آپ کی ازواج کو یاد رکھا جائے۔ آج کے درس کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے رمضان کی کچھ مسائل کو بیان کیا ہے۔ ان آیات کریمہ کی تفسیر کی سمجھنے سے پہلے ایک اس کی وضاحت سمجھیں، اور وہ یہ ہے یہود و نصارہ کا روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا، کہ رات کو سونے سے پہلے جو کچھ کھانا ہے پینا ہے تم کھا لو پی لو، جب تم نے کھا پی لیا ہے اور ایک دفعہ تم سو گئے ہو تو بس تمہارا روزہ شروع ہو چکا ہے۔ اب یہ روزہ جاری رہے گا یہاں تک کہ اگلے دن سورج غروب۔ جب مدینہ المنورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، عاشورہ کا روزہ فرض تھا، پھر رمضان شریف کا روزہ فرض ہو گیا۔ ابتدا میں یہ حکم تھا رمضان شریف میں بھی کہ رات کو سونے سے پہلے تم نے کھانا ہے پینا ہے، بیویوں کی ضرورت ہے، ان کے پاس جانے کی ضرورت ہے، یہ ضرورت پورا کر لو سونے سے پہلے۔ اگر تم سو گئے تو سوتے ہی تمہارا روزہ شروع ہو جائے گا، اس کے بعد تمہیں کھانے کی پینے کی جماع کی اجازت نہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے قیس بن سلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ۔
وہ کاشتکار تھے، اور یہ انصاری صحابی ہیں، مدینہ المنورہ میں اکثر لوگ جو تھے اس زمانے میں کاشتکار تھے، زرخیز علاقہ سارے کا سارا، کھجوروں کے باغات، دیگر مختلف. تو وہ دن کو کام کاج کر کے آئے، روزے سے تھے. بیوی سے کہا کھانا بناؤ، اس نے کھانا تیار کرنے کی تیاری کی، اس میں مصروف ہو گئی. یہ تھکے ہوئے تھے، ان کی آنکھ لگ گئی، تھکے ہوئے تھے، ان کی آنکھ لگ گئی. اب آنکھ ایسی لگی کہ بیوی واپس آئی، دیکھا خالد سوئے تھے. اب روزہ سٹارٹ ہو چکا ہے، شروع ہو چکا ہے، جس طرح شدید کا حکم تھا. اب پھر انہوں نے کھائے پیے بغیر اگلا روزہ رکھ لیا. رات گزری، اگلے دن ان کو طبیعت خراب ہو گئی، بھوک کی وجہ سے انہیں ڈھال ہو گئی. ایک واقعہ تو یہ پیش آیا. دیگر بعض تھے جن سے یہ غلطی ہو گئی کہ سونے کے بعد اپنی بیوی کے پاس چلے گئے. سونے کے بعد جب روزہ شروع ہو چکا ہے تو وہ اپنی بیوی کے پاس چلے گئے. تو یہ جب غلطیاں ہوئیں، ان غلطیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہم سب کے لیے، ساری امت کے لیے آسانی فرما دی. فرمایا اب تمہارے لیے یہ حکم نہیں، اب تمہارے لیے صرف دن کا روزہ ہے، رات کا روزہ نہیں. رات کو تم بیویوں کے پاس جا سکتے ہو، کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، روزہ کوئی. لیکن جو ہی طلوع فجر ہو، طلوع فجر سے لے کر تم نے غروب شمس تک، غروب آفتاب تک اپنے روزے کو پورا کرنا ہے، اور روزہ اسی کا نام ہے. بس اتنا تمہارے لیے کافی ہے. آج کی درس کی آیت کریمہ میں ارشاد ہے احل لکم، حلال قرار دیا گیا تمہارے لیے، لیلۃ الصیام میں، روزوں کی راتوں میں، الرفث بے پردہ ہونا، جماع کرنا، الی نسائکم، تمہاری بیویوں کے ساتھ، تمہاری بیویوں کے ساتھ تمہارے لیے جماع کرنا، بے پردہ ہونا حلال ہے، جائز ہے. ہن لباس لکم، وہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں. وانتم، اور اے مردو تم، لباس لہم، ان کے لیے لباس. الانسان باللباس، انسان کی زینت، اس کی پہچان لباس کے ذریعے سے. اگر لباس کا حکم نہ ہوتا ہمارے لیے تو ہم کیسے لگتے؟ ذرا سوچیے. جس طرح جانور ہیں، اس سے ہمارا جسم ڈھکا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، ہماری خوبصورتیاں ہیں، ہماری زینت ہے. اسی طرح بیوی کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خوبصورتی فرمایا. مرد عورتوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے خوبصورتی کا باعث ہے، اور عورت اپنے شوہر کے لیے خوبصورتی کا باعث ہے. ایک معنی ہے. دوسرا، جس طرح لباس کے ذریعے سے بندے کا پردہ ہے، اس کے عیب ڈھکے رہتے، چھپے رہتے، اسی طرح بیوی کے ذریعے سے مرد کے عیب چھپے رہتے ہیں، ڈھکے رہتے ہیں. اللہ کی مہربانی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے، اللہ نہ کرے گھر میں ناچاکی پیدا ہو جائے، پھر صورتحال دیکھیں کیا بنتی ہے. پہلے کیا تھی؟ اللہ نہ کرے وہ وقت آ جائے کہ اختلافات ہو جائیں، طلاق کی جھگڑے کی نوبت آ جائے، پھر صورتحال کیا نکلتی. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. تیسرا معنی یہ نکلے گا تم ایک دوسرے کے لیے رازدار ہو. حدیث پاک کا مفہوم ہے انتہائی بدبخت کمینہ آدمی ہے، اور اس کے اوپر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے کہ وہ بیوی کی تنہائی کی باتیں اپنے دوست احباب کے ساتھ بیان کرے. کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ، یہ راز کی بات ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. شریعت نے اس کی قطعاً اجازت نہیں دی. یہ سخت نادانی ہے، سخت بے غیرتی ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہو. دوست ہو سکتے ہیں، لیکن اس حیثیت سے نہیں ہو سکتا کہ گھر کی باتیں اس تک پہنچائی جائیں. اس زمانے میں یہ دجالی فتنہ آ چکا ہے، اور مختلف انداز سے ایک بے غیرتی کا ایک سیلاب ہے، سمندر ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ میری آپ کی ساری امت کی حفاظت فرمائے. پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے، آدم علیہ السلام، بھائی حوا علیہ السلام. آخری رشتہ بھی جو جنت میں جا کر بنے گا وہ کس کا ہوگا؟ میاں بیوی کا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. اللہ فرماتے ہیں جنتیوں کے لیے ان کی بیویاں ہوں گی پاکیزہ. وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ. ہم ان کی شادی کروا دیں گے ان کی بیویوں کے ساتھ جو خوبصورت ہوں گی، سفید رنگ کی ہوں گی، موٹی آنکھوں والی ہوں گی. یہ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمائی ہیں. بہرحال سورۃ النساء میں اس کی تفصیلات، اور اس سورۃ بقرہ میں اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے آنے والی ہیں. تو فرمایا وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو. علم اللہ، بے شک اللہ نے جان لی، اللہ جانتا ہے. انکم کنتم تختانون انفسکم، بے شک تم نے خیانت کی، اور تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں سے. جو حکم تھا تمہیں کہ تم نے روزہ شروع کرنے کے بعد کھانا نہیں، پینا نہیں، یا جماع نہیں کرنا، تو اس سلسلہ میں تم سے کوتاہی ہوئی. فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری اوپر مہربانی کے ساتھ رجوع کر لی ہے. وعفا عنکم، اور اللہ نے تم سے معاف کر لی ہے. رجوع کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو پہلے حکم تھا
اب وہ سختی والا حکم نہیں، اب نرمی والا حکم. تم سے غلطی ہو گئی، اللہ نے اس کو معاف کر دی. بعض حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی فرماتے ہیں، روایات میں آتا ہے ان سے یہ غلطی ہوئی. تو جب اللہ خود فرماتا ہے وَعَفَا عَنْكُمْ تو بات ہی ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کے اس قصور سے معاف کر دیا. فَالْآنَ پس اب باشروہن تم ان سے ملو، اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو. وَابْتَغُوا تم تلاش کرو مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے. میاں بیوی کے ملنے کا مطلب شہوت پرستی نہیں ہے، اور پانی کا اخراج نہیں ہے، اور اپنی مرضی کے مطابق اس کا استعمال نہیں ہے. مطلب یہ ہے ما كتب اللہ، قرآنی حکم ہے، تم تلاش کرو اسے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے. اب یہ خاندانی منصوبہ بندی کے جو نعرے ہیں، 2 ہی بچے 2 ہی اچھے، چھوٹا خاندان، زندگی آسان، یہ سب قرآن و سنت کے خلاف نعرے ہیں. ماں بیمار ہوئی نہ اس ایشو، بچے کا کوئی مسئلہ ہو جو پیدا ہو چکا ہے اس کی وجہ سے گزر ہوئے نہ ایشو. لیکن اس زمانے میں تو ایک مستقل ایک ادارے قائم ہو چکے ہیں. ان کی اپنی عادت یہ ہے، ان کی عورتیں بچے پیدا ہی نہیں کرتی. جو بچے پیدا کرتے ہیں ان کو باضابطہ طور پر ان کے وظائف دیے جاتے ہیں. بچہ پیدا کرنے پہ علیحدہ انعام ہے، ماہوار اس کے خرچے علیحدہ ہیں. اور ہمارے مسلمانوں میں یہ ترتیب ہے کہ ان کی جتنی بھی نسل ختم کی جا سکتی ہے ختم کرو، اس کے لیے کوشش ہے. یہ جتنے زیادہ ہو جائیں گے ہمارے بعد میں مسائل بنیں گے مسلمان. اور کبھی آیوڈین بلا نمک، اور کبھی پتہ نہیں کیا کیا نظام ہے. اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرماتے ہیں. وہ سلسلے جو ان کے علاقوں میں نہیں چل سکتے، بہت ساری ادویات بچوں کو نہیں پلائی جاتی لیکن یہاں فرض ہیں ان کے درجے میں. اور بہت سارے ایسے سلسلے جو ان کی نمک میں، ان کے کھانے کی اشیاء میں، ان کے خود ان کے ڈاکٹر ان کی لیبارٹریاں کہتے ہیں غلط ہے، لیکن ہمارے یہاں وہ سب کچھ چلتا ہے کیونکہ ہم ان کی ماتاتی کی زندگی گزارے. عرض کرنے کا مقصد یہ سارے سلسلے اس لیے ہماری نسل کو ختم کیا جا سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے تزوج الودود الودود. فیصلہ آپ خود کریں، میرا کوئی فیصلہ نہیں. تم شادی کرو ایسی عورتوں سے زیادہ پیار کرنے والی ہیں، زیادہ بچے جننے والے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، بے شک میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دیگر امتوں پر فخر کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں. اور ہماری خواہش کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں ان کو کھلائے گا کون، پلائے گا کون؟ تو سورہ بنی اسرائیل اٹھا کے دیکھیے. اللہ فرماتا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. اپنی اولادوں کو فقر کے ڈر سے، ان کو کھلائے گا کون، پلائے گا کون، فقر کے ڈر سے مت قتل کرو. نحن نرزقهم وإياكم، ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی دیتے ہیں. اللہ نے ان کا ذکر پہلے کیا. یقین جانیے بندہ اپنا فکر کرتا ہے، اس کے پاس کوئی بچت نہیں ہوتی. شادی کرتا ہے ماشاءاللہ 2 بچے بھی پل رہے ہیں، شادی کرتا ہے ماشاءاللہ 4 بچے بھی پل رہے ہیں. اور اللہ کی مہربانی سے بعض حضرات ہمارے پٹھان حضرات اللہ کو جزائے خیر دے 10 بچے بال ہمارے بچے پر اللہ کی مہربانی سے کون پال رہا ہے؟ جس کا اپنا جیب خرچ پورا نہیں ہو رہا تھا، اب اللہ کی مہربانی سے یہ درجن بچے پال رہے ہیں. کہاں سے پال رہا ہے؟ اللہ کے خزانوں سے پال. ہر آدمی جو آ چکے وہ کہتا ہے میں ٹھیک آیا ہوں، میرا دنیا میں آنا ٹھیک ہے، لیکن اور نہیں آنے چاہیے. صرف تمہارا ہی حق ہے آنے کا، باقی نہیں آنے چاہیے. اور 1000 وہ کہتے ہیں ہم تو ٹھیک آئے ہیں، لیکن 1000 کے بعد اگلا نہیں آنا چاہیے، اس سے اگلا نہیں آنا چاہیے. ہر آدمی کا یہی نعرہ ہے. میں جہاں تک سمجھتا ہوں اپنی ذاتی تحقیق سے، یقیناً یہ قرآن و سنت کے منافی باتیں ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. شروع میں نے عرض کر دیا ہے خاتون کا کوئی مسئلہ ہو وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی تو علاج ایشو. بچہ جو پیدا ہو چکا ہے اس کا کوئی سلسلہ وہ علاج ایشو. ماں باپ رضامندی سے کسی عذر کی وجہ سے، یہ نہیں کہ تو کھلائے گا کون، پلائے گا کون، شادیاں کون کرے گا، تعلیم کون کرے گا، وہ اپنے مشورے سے کوئی کام ایسا کر لیں جس کی وجہ سے کوئی وقفہ کر لیں، وہ علاج ایسا. لیکن باضابطہ طور پر اس کا آپریشن کرنا اور رحمی کو نکال کے چھوڑ دینا اور پتہ نہیں کیا کیا 100 سلسلے ایجاد ہو چکے ہیں، ہم کسی طور پر اس کو جائز قرار نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ جل شان نے فرمایا وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. نکاح کا مقصد شہوت پورا کرنا نہیں، خواہش پورا کرنا نہیں. تم تلاش کرو وہ جو اللہ نے تمہاری لکھ دی ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور تم کھاؤ پیو حتیٰ يَتَبَيَّنَ، یہاں تک کہ واضح ہو جائے لکم تمہارے لیے الخیط الابیض، سفید دھاگا، سفید دھاری، من الخیط الاسود، کالے دھاگے سے، من الفجر، فجر سے. بعض صحابہ کو مغالطہ لگا، انہوں نے سفید اور کالا دھاگا اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا اور دیکھتے رہے کہ جب تک اس کی پہچان عام روشنی میں نہیں ہو سکتی تو اس وقت تک ہم کھا پی سکتے ہیں. خصوصاً عدی بن حاتم، حاتم تائی کا ہم نے نام سنا ہوا ہے، حاتم ان کے بیٹے عدی.
انہوں نے ایسا کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سمجھا، فرمایا اس وسادت کا عریض، تیرا تکیہ تو بہت بڑا ہے جس نے زمین و آسمان کو اپنے نیچے سمیٹ لیے. وہ بھائی اس سے مراد یہ دھاگے نہیں تھے، اس سے مراد تو آسمان کی کالیائی تھی، تاریکی تھی. اور جہاں سے سورج غروب ہوتا ہے وہاں ایک دھاری سفید نکلتی ہے جس کو طلوع فجر کہتے ہیں. وہ طلوع فجر مراد تھا. کھاؤ پیو، رات کو کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، بیویوں کے پاس جا سکتے ہو. کب تک جا سکتے ہو؟ جب تک یہ سفیدی نمودار نہ ہو. یہ سفیدی نمودار ہو چکی ہے، اب کھانا جائز نہیں، پینا جائز. طلوع فجر اس کو کہتے ہیں. اذان کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. قرآن آپ کے سامنے، آپ ترجمہ دیکھ لیں. ہمارے ہاں چیک کرتے ہیں، دیکھو اذان ہو رہی ہے، چلو کھاؤ جی. اب 5 منٹ کی ایک نے اذان کی، اگلا شروع ہوا، اس کے بعد سے چلو اس کا موقع دے تو بات نہیں تھی. وہ ختم ہوا، اس کے اگلا تھا، وہ کہتے چلو میری آواز سارے پاس پہنچ. 15 منٹ تک اذانیں جاری ہیں، ماشاء اللہ دے مار ساڑھے 4. صبح کا تو یہ حال ہے، اور شام کا یہ حال ہے. کسی طرح دیکھتے ہیں اذان کی آواز ہے وہ چل چھڑ. اب اپنا فائدہ دیکھتے ہیں. یہ حقیقت ہے، سچ کہتا ہوں. صبح اپنا پیٹ بھرنے کے لیے آخری اذان دیکھتے ہیں، اور شام کو افطار کرنے کے لیے کون سی اذان دیکھتے ہیں؟ آخری یا پہلی؟ سب سے پہلی. کسی نے غلطی سے بھی دیا گیا بیڑا کا لوگو ہے، اس نے تو 5 منٹ پہلے دیے. اب کیا ہوگا؟ ہمارے روزے کا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے بندو، اس کا اذان کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اذان وقت پہ ہو تو اللہ بسم اللہ. اذان ہمیشہ ہوتی ہے طلوع فجر کے بعد. مسئلہ یاد رکھیں، رات کو اذان ہوتی ہے یا صبح ہو جانے کے بعد ہوتی ہے؟ صبح ہو جائے. مسئلہ یہی ہے. آپ جو اذان دیتے ہیں رات سے پوچھیں، وہ طلوع فجر کی چارٹ دیکھیں، طلوع فجر لکھا ہوا انہوں نے، رات کا آخر نہیں لکھا ہوا کہ رات کے آخری گھنٹے میں بس اذان دے کے تم نے فارغ ہو. تو پتہ چلتا ہے ہمارے کھانے کی اجازت اس اذان سے پہلے کی تھی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اذان سے 2-3 منٹ پہلے بند کریں، اور اذان کے دوران کھانے کی پینے کی قطعاً اجازت. لوگوں کو مسئلہ بتائیں، لوگ بڑھنے کے لیے تیار ہے. سگریٹ والا تو کبھی بھی نہیں چھوڑتا، وہ کام اذان کے دوران سگریٹ. مسوار والا بھی نہیں چھوڑتا. چائے والا بھی جس کو چسکے لگی باہر سارے اٹھوں میں دے 4:30 صبح آپ چیک کریں. 3 چسکے والے کبھی نہیں چھوڑتے، باقی میرے کو چھوڑ دیتے. یہاں تک ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ دینی مسائل سیکھنا، ان پہ عمل کرنا، دل و جان سے عمل کرنا ہم سب کے لیے لازم ہے، ضروری ہے. ہم اس کو ہلکا نہ لیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کو ہم سر آنکھوں پہ لیں. اللہ فرماتے ہیں تم کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو رات میں، یہاں تک کہ سفید دانی ظاہر ہو جائے، یعنی طلوع فجر کے بعد کھانے کی اجازت نہیں. ثم اتموا الصیام، پھر ٹھیک ہے تم نے روزہ رکھ لیا، پھر تم روزوں کو پورا کرو الی اللیل، رات تک. اب سارا دن کھانا نہیں، پینا نہیں، جماع نہیں کرنا. کہاں تک؟ رات تک تمہارا روزہ ہے. اس میں کچھ اور باتیں بھی ہیں کہ ہمارا کیا ہے، پر اگر